بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے ہجرت مدینہ تک کے واقعات دیکھ لیے تھے۔ تو مدینہ میں جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لی تو اس کے بعد جو پہلی چیز تھی وہ اسلامی معاشرے اور جو ریاست کی ہے بنیاد وہ رکھی گئی۔ تو اس کے لیے کچھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات اٹھائے، ان میں سے ایک تو سب سے پہلے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اس کو ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی۔ اس کے علاوہ وہ مواخات قائم فرمائی انصار میں اور مہاجرین میں، اور تیسرا یہ کہ جو یہود بستے تھے مدینہ میں ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا، جو دفاعی معاہدہ تھا۔ تو اس سے ایک تو وہ مواخات کو دیکھیں تو جیسے وہ ایک سوسائٹی کے لیے بیس ہے، مطلب مسلم سوسائٹی کے لیے، اور اسٹیٹ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو یہود سے معاہدہ تھا تو وہ جیسے اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں گویا اعلان ہوا کہ اب ایک ریاست ہے جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اذن جہاد بھی ہوا، اور مختلف سرایہ اور غزوات بھی پیش آئیں۔ تو غزوے میں اور سریہ میں ان میں فرق کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ؟ غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں خود شرکت کی ہو، اور سریہ جو انہوں نے دستہ بھیجے ہوں کسی کی نگرانی میں سالار بنا کے کسی کو۔ سریہ چھوٹا لشکر ہوتا ہے نا، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شرکت نہیں ہوتی نا۔ ہاں جی، یہ تو بیسک ہے بالکل، اور سریہ ویسے بھی چھوٹا ہوتا ہے لشکر۔ صحیح۔ مطلب لغت کے اعتبار سے تو غزوہ بھی کسی بھی جنگ کو کہتے ہیں، اور سریہ جو ہے وہ کسی بھی سفر کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہی ہے کہ سریہ وہ مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا ہے، غزوہ وہ مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ اس میں یہ ضروری ہے کیا کہ یہ مطلب جنگی مہم ہوتی ہے غزوہ یا سریہ؟ یا اور بھی ویسے بھی اگر یعنی کہیں کوئی دستہ بھیجا جائے تو وہ بھی سریہ کہلاتا ہے؟ غزوہ تو جنگی میں ہوئی ہے اور سریہ میرا کسی اور۔ سر بسا اوقات تو جو غزوہ ہوتا ہے اس میں بھی جنگ نہ بھی ہو تو بھی ہم اس کو غزوہ ہی کہتے ہیں، لڑے بغیر ہی واپس اگر آ گئے تو سریہ میں بھی یہ سچویشن پیش آ سکتی ہے نا۔ ہاں جی، ہاں، یہ چیز سمجھنا اہم ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جیسے اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ سریہ یا غزوہ وہ ہے جس میں جنگ لڑی جائے یا جو جنگ کی نیت سے بھیجا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے جو شروع میں سرایہ ہیں ان میں جنگ مقصود ہی نہیں تھی، تو جو خیر سے گالی کے جیسے وفود ہوتے ہیں، مطلب اس کو ایسے ہی سمجھیے جیسے آج کل بھی مشنز ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ، تو جیسے پیس کیپنگ مشن بھی بھیجا جاتا ہے، تو وہ مشن بھی مطلب سیرت کی زبان میں یعنی اس طرح کے جو امن کے لیے بھی وفود بھیجے گئے یا کسی قبیلے سے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے کسی وفد کو بھیجا گیا، تو وہ جو ایک یا سفارتی مشن کو بھیجا گیا اس کو بھی سریہ کے نام ہی سے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو، مطلب وہ ریاست کی طرف سے بھیجا جانے والا کوئی بھی وفد ہو سکتا ہے جس کا مقصد صلح کرنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی معاہدہ کرنا، ویسے خیر سگالی کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے، جنگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خبریں وغیرہ لانی ہے کہیں سے، جاسوسی کے لیے، تو وہ سب اس میں آئے گا۔ تو سرایہ کا آغاز تو بالکل جیسے مدینہ میں جاتے ہی ہو گیا نا شروع۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں تشریف لائے تھے؟ غالباً یہاں پہ رمضان میں شاید آئے ہیں۔
نہیں رمضان میں نہیں آئے, محرم میں رمضان تو ہوا ہی بعد میں تھا. ہاں جی. سن ہجری کا شروع ہی محرم سے ہوتی ہے. نہیں وہ تو بعد میں, وہ تو کیلنڈر تو حضرت عمر نے آ کے شروع کروایا نا ہجری سال سے, وگرنہ یہ کہ وہ ہجرت تو بس نبوت کی 13ویں سال میں ہوگی, محرم میں نہیں ہوئی, بعد میں ربیع الاول میں ہوئی تھی. تو ربیع الاول میں ہوئی. اور جو سیرت نگاروں نے زیادہ تر جو تاریخ لکھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یعنی تشریف لائے, پہلے قباء میں چونکہ قیام فرمایا تھا نا, تو مدینہ میں بہت سونے 12 ربیع الاول کی تاریخ بتائی. تو ربیع الاول میں خیر مدینہ میں تشریف لائے, اور آپ دیکھیں گے اس کے کچھ ہی مہینے بعد رمضان میں پہلا سریہ بھیجا جاتا ہے, سریہ سیف البحر. اور اس کے بعد پھر کئی مختلف سرائیں جو تقریباً ایک مہینے کے وقفے سے ہیں. یعنی رمضان میں سیف البحر کا سریہ ہے, اگلے شوال میں رابغ ہے, پھر یہ ذوالقعدہ میں تیسرا سریہ ہے, پھر غزوہ ابواء ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے, یہ اگلے سال یعنی دوسرے ہجری میں ہوا سفر میں. تو یعنی اس میں کوئی 2 مہینے کا گیپ ہے, باقی تقریباً ہر مہینے کے وقفے سے کوئی نہ کوئی سریہ بھیجا جاتا تھا. یہ جو غزوہ ابواء تھا یہ بھی کس مقصد سے بھیجا گیا؟ یا اس کے واقعات کیا ہوئے, غزوہ ابواء میں کیا ہوا تھا؟ اس کی اہمیت یہ اس لحاظ سے ہے نا کہ کسی پہلی قافلے مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی. روکنا تھا, جی کسی قافلے کو روک رہا تھا قریش کا پیغام. پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی. قریش کا, ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا؟ سر مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کون سا سریہ پوچھا ہے. غزوہ ابواء جو ہے یہ غزوہ ابواء, اب یا جسے اچھا غزوہ غزہ ہے. ودان بھی کہتے ہیں. پھر کوئی معاہدہ کیا تھا نا, معاہدہ کیا تھا اس طرح جواب. ہاں نہیں صحیح ہے, وہ نکلے اسی لیے تھے, یعنی آغاز میں جو تھا پیش نظر وہ وہی جو ایک قافلہ آ رہا تھا اسے روکنا تھا. تو وہ تو لیکن قافلہ تو خیر نہیں مطلب اسے روک پائے, لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوا غزوے سے کہ واپسی بھی, بنو زمرہ بھی چونکہ اس میں شامل تھے قریش کے ساتھ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ ان کے پاس گئے سردار کے پاس, اور ان سے معاہدہ کیا اس بات سے کہ وہ مدینہ کے ساتھ ملیں, یعنی اگر کبھی بھی کوئی جنگ پیش آئے تو اس میں ایک تو نے ان کے جان اور مال کی وہ تحفظ کی یقین دہانی کروائی, اور ان کو بھی اپنے دفاع میں شامل فرمایا کہ ان پہ اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو مدینہ ان کی طرف سے بھی دفاع کرے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلائیں گے مدد کے لیے تو وہ لوگ بھی آئیں گے. تو بیسیکلی اس سے بھی جیسے اندازہ ہوتا ہے غزوہ ابواء سے بھی, اور اس سے پہلے والے جو سرایہ یا بعد کے ہیں ان میں بھی زیادہ تر ایسے ہی تھا کہ ایک تو مدینہ کے آس پاس کے جو قبائل تھے ان سے تعلقات قائم کرنا مقصود تھا, پھر یہ کہ حالات کو اپنے لیے سازگار بنانا کہ رستے میں, یعنی چونکہ وہ تجارتی راستہ تھا جسے استعمال کرتے تھے قریش, تو اس راستے پہ جو جو قبائل آتے تھے انہیں جیسے اپنے ساتھ کرنا مقصود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو قریش ان کے ساتھ مل کے کوئی الغار کرتی. تو بیسیکلی جیسے ایک خیر سگالی کا مقصد تھا, اور حالات کو اپنے لیے سازگار رکھنا. پھر اس میں یہ بھی تھا کہ مختلف راستوں کا بھی تاکہ علم ہو کہ مدینہ سے مختلف راستے کہاں کہاں جاتے ہیں, مکہ کون کون سے راستے جا سکتے ہیں, تو اور اسی طرح مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات کا قیام. تو یہ جیسے کچھ مقاصد ہیں جو اس میں پیش نظر تھے مختلف غزوات میں یا سرایہ میں.
تو لڑائی اس میں بھی کوئی نہیں ہوئی، غزوہ ابوا میں بھی، آگے بھی جو نیچے کچھ غزوے ہیں ان میں بھی نہیں ہوئی. پہلی دفعہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ سریہ نخلہ میں ہوئی ہے، اور یہ پیش آیا ہے رجب 2 ہجری میں. تو یہ کون سا سریہ تھا؟ سریہ نخلہ. کچھ صحابہ کو بھیجا تھا، کوئی پیچھا کیا تھا کسی ایک قافلے کا، چھوٹا سا وہ گروہ تھا. تو اس میں پوری تفصیل تو نہیں پتا، لیکن اس میں ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ وہ چاند کے نکلنے کا جو محرم مہینے ہے اس میں وہ قتل ہو گیا تھا ایک بندہ صحابہ سے. تو آپ نے صرف پیچھا کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ اس طرح کا ہوا ان سے ایک قتل ہو گیا، اور وہ احرام مہینہ شروع ہو چکا تھا. تو اس میں پھر وہ انہوں نے بڑا، مکہ والوں نے کہا جی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے. یہ سریہ نخلہ. بیچ میں اصل میں آپ کی آواز کٹتی تھی. آپ نے بتایا کہ کسی کا پیچھا کرنے گئے تھے. ہاں جی، کسی قریش کے کسی چھوٹا سا گروہ تھا، اس کا یہاں جو پہرا دے رہے تھے شاید اس طرح کا تھا کہ انہوں نے کچھ سرحدوں پہ نا کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ آنے جانے والوں کو نظر رکھیں. اور اس میں ایک قتل ہو گیا تھا مشرکین مکہ کا بندہ، اور وہ چاند جو کہ 29 یا اس طرح کی تاریخ ہو گئی تھی، اس میں وہ محرم مہینہ شامل ہو گیا بیچ میں. تو اس پہ انہوں نے بڑا پھر یہ خیال نہیں کرتے محرم مہینہ کا. اور یہ پہلا اس میں پہلی لڑائی ہوئی. ہاں، وہ رجب کی آخری تاریخیں تھی کوئی مطلب. تو صحیح ہے، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اسی کے لیے تھا جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خبر رکھنے کے لیے وہاں سے، جیسے کہ ان کی نقل و حرکت دیکھیں قریش کی اور کیا کر رہے ہیں. مطلب چونکہ اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ ان لوگوں نے جنگ کا جیسے کوئی ارادہ رکھا ہے. اور چونکہ غزوہ بدر سے بھی پہلے یہ بھی ہے نا کہ ایک خط بھی آیا تھا اس کی طرف، عبداللہ بن ابی کی طرف، ابو جہل کی جانب سے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو تو تم لوگ بھی بچ جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے اور سب مٹا دیں گے. تو اور بھی خبریں تھیں کہ وہ لوگ جیسے اس کوشش میں تھے. اور آخری وہ جو آگے ہیں جو قافلہ ابو سفیان کا ہے، تو اس کے بارے میں تو سب کو ہی پتا تھا کہ وہ بھیجا ہی اس نیت سے کیا تھا. اس میں تو سب لوگوں نے اپنا جیسے چندہ جمع کروایا، حتیٰ کہ خواتین نے زیور تک دیے تاکہ اس سے سامان وغیرہ، ایک مطلب ایک تو یہ کہ فائدہ ہو، اور اس فائدے سے ظاہری بات ہے اسلحہ وغیرہ بھی اور باقی بھی جنگی ساز و سامان خرید کے لائے. تو اس قافلے کا مقصد یہ بھی پیچھے ایک تھا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جیسے حالات پہ نظر ہو اور معلوم ہو کہ کیا ہو رہا. اسی غرض سے حضرت عبداللہ بن جہش کو بھیجا تھا وہاں. اور لیکن یہ کہ وہاں وہ لڑائی ہو گئی، اس میں وہ آدمی قتل ہو گیا جو حضرمی تھا، امر حضرمی. اور اس پہ پھر وہ بات کی آپ نے ٹھیک بتایا بالکل کہ وہ حرام مہینے کا وہ جو مسئلہ بھی اٹھا، وہ قرآن پاک میں پھر بیان بھی ہوا نا کہ یہ لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں، حالانکہ جو یہ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ برا ہے. تو ایک طرح سے کہہ لیں گے یہ جو واقعہ ہے یہ اس کا بھی غزوہ بدر کا بھی پیش خیمہ بنا ہے. اور جیسے اس میں وہ جو قریش کا ارادہ تھا حملے کا وہ مزید مضبوط ہوا اس وجہ سے کہ اب انہیں جیسے ایک انتقام بھی لینا تھا اپنے ایک آدمی کے قتل کا. اچھا، پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہے. تو غزوہ بدر کے کیا اسباب ہیں، یا اس سے پہلے کے جو حالات اصل یہی یہ جو ٹھیک ہے بتانا، آپ بات کیجیے. سمیع آپ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں.
नहीं फजाना, आप बोलिए. अच्छा सर, अबू सुफियान जो था वो काफिला लेके गया था अपना शाम की तरफ तजारत की गर्ज से ना, तो वहां पे उसने काफी ज्यादा अपना माल वगैरह खरीदा और काफी सामान था उसके पास। तो रास्ता जो था वो मदीना से गुजर के ही जाना था, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों को भेजा था, सहाबा को भेजा था कि जाके मतलब मालूमात लें कोई। तो वो जब उनको पता चला कि अबू सुफियान का काफिला आ रहा है, तो उसके पास बहुत सारा सामान है, तो वो फिर गए वापस तेजी से कि अल्लाह के रसूल को खबर दें इसकी। तो लेकिन अबू सुफियान काफी जो है ना वो था, समझदार था। उसको थोड़ा सा अंदाजा तो था कि यहाँ पे कोई वाकया हो सकता है क्योंकि मुसलमान यहाँ रहते हैं। तो फिर उसने थोड़ा सा इर्द गिर्द चक्कर लगा के कोई एक आदमी था, उससे पूछा भी था कि भी यहाँ तुमने किसी को देखा तो नहीं। तो उसने कहा हाँ जी, मैंने दो आदमियों को देखा था, यहाँ बैठे थे लेकिन चले गए। फिर ओवरऑल उसने जाके थोड़ी सी इंक्वायरी वगैरह की तो उसको समझ आ गई कि मदीना के दो लोग थे। तो वो फिर बहरहाल वो किसी दूसरे रास्ते से तेजी से निकाल के ले गया अपने काफिले को और उसके अपने सामान को। तो मुसलमानों के हाथ नहीं लगा, लेकिन पर उसने इतला भी भेज दी थी। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान, वहाँ के जो काफिर मुशरिकीन थे ना, उनको था कि अबू जहल जिसमें सबसे ज्यादा पेश था कि नहीं अब जो है ना, अब इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि पैगाम पहुंच चुका था कि वो सामान खैर वापस से निकल गया, लेकिन बस फिर वो ये जो चीज थी ना, फिर वो उन्होंने कहा नहीं अब हम इनसे लड़ेंगे। तो ये चीज थी ना उसकी पेशगाम बनी थी लड़ाई की। तो फिर वो आगे थे मतलब मुसलमानों को साथ जंग करने के लिए। नहीं बिल्कुल सही। इसमें अच्छा ये जो पहलू है इस पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बाज दफा जैसे कुछ लोग अब उसमें गलत उससे पेश करते हैं ना, कि जैसे तिजारती काफिला था तो उसे लूटने गए थे या वो, तो वो जैसा जी कि जी, वो तो मैंने, दोनों रास्ते थे हाँ। ना, अल्लाह के रसूल ने दोनों रास्ते दिखाए थे कि ये भी है तो जो है मतलब जिस तरह कुरान में आता भी है कि काफिले वाली बात भी हो सकती थी, और या मतलब एक तरीका है या दूसरा रास्ता। तो मतलब ये जरूरी ना था कि इसमें मतलब इस एक बस में बहाना ही बना था, वैसे असल में तो ये बात नहीं थी। असल में तो उनकी ताकत को, कुव्वत को खत्म करना था मुशरिकीन की। हम्म। और सर ये जो काफिला था, इसका जो सामान था, मैंने गालिबन कहीं पढ़ा था कि जो मदीना में सॉरी मक्का में जो मुसलमान मुहाजिर थे वो इधर आगे अपना घर बार असबाब छोड़ के, तो उनकी जायदादों को बेचकर और बिल्कुल। उनके घरों को बेचकर, तो ये जो सामान था इसमें काफिले में तिजारत का वो था। ऐसा ही है। अच्छा, नहीं ये वाली चीज मैंने नहीं पढ़ी कहीं, तो मुमकिन है ये चीज भी हो, लेकिन वो जो मैं जिस जानिब इशारा करना चाह रहा था वो ये है कि इसकी सराहत तो कई जगह मिलती है कि वो जो अबू सुफियान का काफिला था वो काफिला तिजारत से ज्यादा वो जंगी सामान का काफिला था बेसिकली। यानी ये सबको पता था कि वो जैसे आम तिजारत के काफिले जाते थे, ये उस तरह का काफिला नहीं था। और वो इसी जोश के साथ वो काफिला भेजा गया था कि अब जैसे अब हम खबर लेंगे इन लोगों की। और वो जैसे उनकी जंग का एक तैयारी थी पहले से। और जाहिर बात है ना, क्योंकि जंग कोई भी होती है तो उसके पीछे मेन तो आपकी वो है, इकोनॉमी है ना। और फिर उसी से वो है जो भी असबाब वगैरह भी इख्तियार करते हैं। तो ये चीज़ भी नज़र में रहनी चाहिए, यानी वो पहले से जैसे इसी गरज से था। और वो अच्छा फिर, सर, एक जी जी। सॉरी, मैं वैसे एक सुन रहा था जो इंडिया के आलम है उनका प्रोफेसर कोई नामुर रहमान साहब, उन्होंने वैसे इन सारे वाक़यात की एक तौजीह बयान की है। वो कहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों ने मदीना में जाके हमले शुरू कर दिए और इस तरह, ये उन्होंने कहा जी हम्म बेसिकली बेसिकली मुशरिकीन ऐलान जंग कर चुके थे हजूर के खिलाफ। 100 ऊँट का ऐलान जब कर दिया था उन्होंने कि हम्म। हम आपके कत्ल पे 100 ऊँट इनाम देंगे, तो देंगे। बेसिकली ये ऐलान जंग हो चुका था मुशरिकीन की तरफ से। तो उसके जवाब में और उसकी सारी, अगर हम कहें कि वो उसके जवाब में सारी चीज़ें हो रही थी, तो ऐलान जंग मुशरिकीन कर चुके थे। ये जो इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमानों ने शुरू किया, ये गलत बात है। क्या ये ठीक है उनकी तो जी? हाँ, नहीं बात ये ठीक है। चूंकि उससे भी समझ में आता है ना, जो
ایک وہ جو چراگاہ پہ بھی حملہ ہوا تھا مدینہ کی، وہ قرظ فہری کی طرف سے، یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ حملہ بھی ہوا. پھر وہ عبداللہ بن ابی کو جو خط بھیجا، اس سے خط و کتابت تھی اور اس میں بھی اسے دعوت دی، وہ اس کی روایت بھی ہے، مطلب ابی داؤد میں ہے. تو اس سے بھی سمجھ آتا تھا کہ وہ اس سازش میں تو تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تو وہ تھے پہلے ہی سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ ان سے کوئی وہ تھا بھی نہیں، کوئی دفاعی معاہدہ تھوڑی تھا. مطلب اگر تو جیسے یہود ہیں ان سے معاہدہ تھا، تو ادھر جنگ ہو تو وہ ذرا ایک عجیب بات ہوگی کہ معاہدہ ہے تو کیوں جنگ. وہ تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہلے ہی دونوں کو پتا تھا کہ وہ ڈکلیئرڈ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ظاہری بات ہے ہجرت ہوئی بھی اسی لیے تھی، وہ دشمنی کی وجہ سے ہوئی تھی نا، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے آئے تھے. تو وہ تو جیسے پہلے سے ہی طے تھا کہ یہ دو آپس میں دشمن ہیں، جب تک نہیں وہ صلح حدیبیہ نہیں ہوئی اس سے پہلے تک تو حالت جنگ ہی ہے دونوں کی طرف سے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی. اور اس میں دوسرا پھر وہ بھی ہے، مطلب وہ جو قافلوں کو روکنے والا ہے، ایک تو اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ جیسے انہیں پریشرائز کرنا بھی مقصود ہے، چونکہ ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں. شور تو نہیں ہو رہا زیادہ میری طرف سے؟ ہے میرا خیال ہے. ہاں ہم کیا بات، جی تو ایک بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے جیسے ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ ان کی اکانومی کو جیسے دبانا بھی مقصود تھا، تاکہ وہ ان پہ ایک پریشر آئے کہ بھائی اگر تجارت ہماری جو ہے وہ محفوظ نہ رہی یا اس کے راستے پہ خطرہ ہوا تو ہمارا تو سب کچھ بند ہو جائے گا، یعنی ہم کیا کریں گے، چونکہ ان پہ سب اسی پہ تھا نا، تجارت پہ معاملات سارے چل رہے تھے. تو وہ بھی ایک مقصد تھا کہ ظاہری بات ہے اگر وہ اس سے پریشرائز ہوں گے تو تب بھی ممکن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاہدے کی طرف آتے. یعنی دو ہی چیزیں ہو سکتی تھی نا، یا یہ تھا کہ وہ کوئی معاہدہ کر لیتے اور اس عوض میں کہ جی ہمارا جو تجارت ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس عوض میں مسلمانوں کا بھی کوئی نفع ہو جاتا کہ ان کی جان جو ہے وہ بھی محفوظ رہتی. یا پھر دوسرا یہی تھا کہ جنگ ہوتی، تو یہ تو الٹیمیٹلی ہونا تھا. تو اور ایک طرح سے نہیں، یہ وہی اسی جنگی اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا، تو ان کو ان کے لیے رکاوٹ پیدا کی ہے اس میں. اور اس والے قافلے کو تو اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی گئی کہ یہ آلریڈی جیسے اس کے پیچھے وہ جنگ کی نیت تھی، تو ایک طرح سے یہ خطرہ تھا مدینہ پہ حملے کا. اچھا پھر جب وہ جیسے کہ ابھی آپ نے وضاحت کی تھی کہ جب وہ قافلہ تو خیر بچ بھی گیا، لیکن پھر بھی ابو جہل نے خاص طور پہ کہا کہ نہیں اب تو حملہ کریں گے اور ایک دفعہ ان کو ختم کریں گے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصحاب سے مشورہ فرمایا، تو کیا چیز سامنے آئی؟ جی سر، سب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ قسم اٹھائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہوا، پیچھے نہیں رہے گا، آپ جہاں ہمیں حکم کریں گے جیسا کہیں گے ہم ویسے آپ کی بات مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہو گئے تھے. پھر انہوں نے جب قافلے کی جب ترتیب دی تھی تو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم لوگوں نے اپنی جنگ کا آغاز نہیں کرنا اور اپنے اسلحہ کو بچائے رکھنا ہے، کہ مطلب جب تک میری اجازت کے بغیر آپ نے جنگ نہیں شروع کرنی. یہ سارے صحابہ کی گفتگو آتی ہے جس کے اوپر اس میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بڑی خوش کن باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں. اس میں خیر وہ اس میں وہ سب یہ کٹے بول پڑتے اس میں ہاں سعد بن معاذ بھی تھے، حضرت مقداد والی بات جو ہے نا وہ مجھے یاد رہتی ہے ہمیشہ کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے آپ کو،
جو بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے، مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. یہ والی بات جو ہے نا، خوبصورت بات ہے. ہاں، کیونکہ اس میں اس پورے واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر اور مختلف مہاجرین پہلے بات کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پھر وہی پوچھتے تھے. تو اس کی تیسری مرتبہ جب ہوا تو انصار کو سمجھ آیا کہ ہمارا جواب چاہیے آپ کو، تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے اور وہ جو پھر حضرت مقداد نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو پھر کب یعنی یہ بدر کی طرف کیا گیا کچھ؟ سر رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا. رمضان 2 ہجری میں. ٹھیک ہے، صحیح. اور کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313. 313 تھے. اور صحیح. ان میں مہاجرین کتنے تھے؟ 83 تھے. مہاجرین 60 تھے. 60 مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے سب. اور گھوڑے کتنے تھے اس لشکر میں؟ غالباً 2 گھوڑے اور 70 اونٹ کے قریب، 70 کے قریب تھے. 2 گھوڑے اور 70 اونٹ. اور گھوڑے جو تھے وہ ایک حضرت زبیر کا تھا اور دوسرا حضرت مقداد کا. اور باقی 70 اونٹ تھے وہ باری باری بیٹھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے جو بیٹھتے تھے اونٹ پہ، وہ جو باریاں تھیں؟ حضرت مصعب بن عمیر تھے. حضرت مصعب بن عمیر، ایک حضرت علی تھے. نہیں، علی بن ہاں ایک تو حضرت علی، ہاں ایک سعد بن معاذ یا ہوں گے یا مصعب بن عمیر. یاد نہیں آ رہا. مرسد. اچھا. اس میں تیسرا جو نام ہے اس میں کچھ میں تو نام آتا ہے مرثد غنوی کا. تو جیسے سیرت ابن ہشام میں انہی کا نام ہے، لیکن مسند احمد میں ان کی جگہ حضرت ابو لبابہ کا نام. مطلب 2 تو یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، اور جو تیسرے صاحب ہیں وہ مرثد وہ غنوی یا ابو لبابہ. اچھا جی. تو قریش کا جو لشکر تھا اس کی کیا تعداد تھی؟ 1000. اور وہ انہوں نے رسالے بنا دیے تھے نا، وہ رسالہ مطلب جو ایک ٹکڑی ہوتی ہے فوج کی، تو 100 کا پہ جیسے تقسیم کیا تھا انہوں نے. 100 سواروں کا ایک رسالہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کا سپہ سالار کون تھا ان کی فوج کا؟ ابو سفیان. نہیں وہ تو نہیں تھا. ابو جہل. ابو جہل نہیں تھا. ابو جہل بھی نہیں تھا. اچھا. وہ نہیں تھا. زیادہ تر چونکہ وہ بڑا ہے نا اس کا کریکٹر، تو زیادہ تر لوگوں کا خیال اسی پہ جاتا. لیکن ابو جہل بھی نہیں تھا. ابو سفیان تو سر بعد میں آتے رہے نا یہ. ان کا وہ تھا سپہ سالار اس میں عتبہ، جو عتبہ بن ربیعہ. اچھا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ پہ تھی. اچھا. اس میں پھر یہ بھی ہے جب یہ پتہ چل گیا نا یا معلوم ہوا بدر کے قریب آ کے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ تو نکل گیا خطرے سے، تو 2 قبیلے کے لوگ واپس چلے گئے تھے جو زہرہ اور عدی. تو انہوں نے کہا کہ لڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن ابو جہل نہیں مانا، تو یہ لوگ باہر چلے گئے، باقی فوج لڑی. اور اس میں وہ بھی ہے کہ کئی لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، انہیں زبردستی یہ لوگ لے آئے تھے. وہ بھی معلوم ہے نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کے نام بھی بتائے تھے صحابہ کو کہ ان لوگوں کو اگر یہ آ بھی جائیں تلوار کی زد میں تو انہیں قتل نہیں کرنا.
क्योंकि ये बअम्र मजबूरी आए हैं, खुशी से नहीं आए। जैसे अबुल बुख्तरी जो है उसके बारे में कहा था ना। अच्छा, फिर जब बदर में पहले कौन पहुंचा था, मुसलमान के कुरैश? मुसलमान पहुंचे थे सर, उन्होंने अहम पोजीशंस पे और चश्मे पर कब्जा कर लिया था, अच्छी मतलब उस पे जगह पे। लेकिन उन्हें पानी मतलब मिलता था कुरैश को, कि उनका पानी जैसे बंद कर दिया था? पानी लेने की इजाजत थी कब्जा तो कर लिया था मुसलमानों ने, उस पानी के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। हाँ, लेकिन इसमें ये खूबसूरत बात है ना कि वो मुसलमानों ने अपनी तरफ रखे, और बाद में फिर बारिश भी हुई तो वो हौज भी छोटे छोटे बना लिए, लेकिन उन्हें इजाजत थी पानी लेने की। बस ये था कि वो था मुसलमानों के उसमें हिस्से में, यानी वो जो जगह थी सारी। अच्छा, इसमें फिर एक वो जो याद है किसी को, हजरत हकीम बिन हिजाम का जो वाक़या, जो उन्होंने वो उतबा से उन्होंने कोशिश की थी कि जंग ना हो उस वक्त, हालांकि वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, हकीम बिन हिजाम। वो है किसी को मालूम? हम्म ये मतलब मुसलमान तो नहीं हुए थे, लेकिन इनके बारे में आता है कि बहुत नर्म तबा, बहुत नेक दिल आदमी थे, और जैसे लड़ाई वगैरह ये से इनका जी जाता था, उन्हें पसंद नहीं था लड़ना। तो इन्होंने ये सर हकीम बिन हजाम जो हैं, ये हजरत खदीजा के भतीजे थे। और वो जो था ना, जो आप वाकये की बात कर रहे हैं, तो वो गालिबन वो था ना कि जिसमें पानी पीने से मना, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो जो चश्मा था पानी पीने का, उसमें कुछ लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि ये इन लोगों को कुछ ना कहना, तो जो पानी पिएगा तो वो मारा जाएगा। तो उसमें सिर्फ ये हकीम बिन हजाम थे जिन्होंने पानी नहीं पिया था, और फिर ये बाद में मुसलमान भी हो गए थे, और जैसे आप अच्छा, नहीं, मैं तो वो जिक्र कर रहा था जो इन्होंने वो उतबा से बात की थी। एक उन्होंने पहले जैसे ये कोशिश की और उतबा को जाके कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा, तुम एक ऐसा काम कर सकते हो। तो वो उतबा ने पूछा कि हाँ बताओ, ऐसा क्या हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि भाई कुरैश का बेसिकली जो मुतालबा है वो अपना, उस बंदे का इंतकाम है ना, वो जो अम्र हजरमी जो उसमें जो सरिया नखला में मर गया था, तो उसका जी इंतकाम ही लेना है। तो वो तुम्हारा हलीफ था, उसका खून बहा तुम अदा कर दो, और ये है कि उसका अब वो फिर बदला कोई कोई नहीं यानी मांगेगा, जब खून बहा दे दोगे तो यूं जंग से हम बच जाएंगे। तो उतबा जो है वो खुशी खुशी मान गया, वो कहता है हाँ ठीक है। लेकिन अब ये है कि वो अबू जहल की राय लेना भी जरूरी थी, उसका इत्तेफाक करना इस राय से, क्योंकि वो ज्यादा जैसे साहिब जाह था। तो उसके पास जब पैगाम लेके हकीम गए तो उसने इसको बिल्कुल और रंग दे दिया ना, कि अच्छा उतबा की जो हिम्मत जवाब दे गई। और फिर वो उसने वो भी जैसे ताना किया कि उतबा के बेटे भी एक ईमान लाए हुए थे ना, वो भी इस जंग में शरीक थे, हजरत हुजैफा जो है। तो ऐसे था कि इसने ये ताना भी दिया कि अपने बेटे की वजह से ये जंग से फिर रहा है। और फिर वो एक पूरा जैसे किया कि उसके वो जो हजरमी जो मरा था उसके भाई को बुला के उनको कहा कि देखो ये तुम्हारे इतना अच्छा मौका है इंतकाम लेने का, और ये बंदा नहीं लेने दे रहा। तो वो एक फिर नए सिरे से एक आग लग गई सब में। तो उस पे फिर जाहिर बात उतबा भी उस पे आ गया, और चूंकि अरब बुजदिली का ताना कबूल नहीं करते थे कुछ भी हो, बेगैरती और बेहमीयती ये सबसे बड़ा जैसे दाग था। तो वो फिर उतबा भी बरहम हुआ और उसने कहा कि नहीं ठीक है, लड़ो फिर। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो
بدر میں خود جیسے لڑے یا آپ مطلب جنگ آگے تھے یا کہاں تھے, کمانڈ کہاں سے کر رہے تھے؟ سر یہ دو لوگوں کے مائک کھلے میں ذرا تھوڑا شور آ رہا ہے. ہاں جی, تو اس میں بس ذرا بتائیے گا ذرا ہلکا سا, وہ جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہاں سے ہدایات جاری فرما رہے تھے؟ سر خیمہ شاید لگایا تھا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں, ایک صاحبان سا بنایا تھا, ایک چھپر سا, اور اس پہ کون پہرا دے رہا تھا تاکہ اس طرف کوئی نہ آئے آگے؟ اس میں حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ کھڑے تھے. اچھا, پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت چیز ہے سیکھنے کی اس غزوے میں, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اپنی تائید کی بشارت دے دی تھی نا, کہ ملائکہ بھی اتریں گے, وہ بارش بھی ہوئی, باقی بھی فتح کا نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا. لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو بھی دنیاوی اسباب ہوتے ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے, اور جو جنگی اصول ہیں ان سب کو برتا, اور فوجیں اس کے مطابق ترتیب دیں. یہ نہیں کہ ہم نے تو جیت ہی جانا ہے, یا غیبی مدد آنی ہے, آسمانی نصرت آنی ہے, تو بس جیسے مرضی لڑو. یہ سیکھنے کی بات ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے جی نا سر, کہ دیکھیں وسائل تو جی اختیار سر, جی اسباب اختیار کرنا سنت ہے, اسباب اختیار کرنے پھر توکل اللہ پہ. جی ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا کی تھی تو وہ کس قدر ہلا دینے والی تھی. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہمارے حق میں کرنا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ دعا کی اس وقت. بالکل, اس دعا سے بہت سیکھا جا سکتا ہے. اور جی. پھر یہ ایک چیز ہے جس سے ہمارا مسئلہ بھی یہ والا حل ہو سکتا ہے, جو اب ہمارے اندر ایک جیسے کمزوری آ گئی ہے نا, کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے اور کام کم کرتے ہیں اور امیدیں بہت لگاتے ہیں. تو اور جیسے اب ایک عام شعار ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ لینی ہیں, اور پھر شکوہ شروع کر دینا کہ یا اللہ ہم تو تیرے بھروسے پہ تھے. اور یا پھر یہ بھی ہے ایک مزاج یہ والا, اور ایک مزاج وہ بڑکوں والا بھی ہے. وہ بھی نئے مسلمانوں نے اب یہ مزاج یہ بھی ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں پھر بڑکے مارتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہوگا, اور ہمارے ساتھ تو خدا ہے, ہمارے ساتھ تو یہ. تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں, خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے, وہ بڑکے مارنے والا نہیں ہوتا. وہ چاہے خدا کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, یا آپ پھر بھی عاجز ہوتے ہیں, آپ پھر بھی دعا میں ہی رہتے ہیں, آپ رقت میں رہتے ہیں. اور اس پہ کوئی وہ نہیں کرتے کہ جیسے بانگے مارتے پھریں کہ دیکھو ہمیں یہ تو مدد اوپر سے مل رہی ہے. اور دوسرا پہ دیکھیں نا, ہمارے یہ کہ اسباب بھی صحیح سے ڈھنگ سے اختیار نہیں کرتے, یعنی جو دنیاوی جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ اختیار کیے بغیر بھونڈے انداز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ غیبی مدد بھی اترے. وہاں آپ دیکھیے کہ مدد کا معلوم ہے پہلے سے, لیکن پھر بھی اسباب کو اس کے کمال کی حد تک اختیار کیا گیا. یعنی شاید صرف وہ اگر مطلب مدد نہ بھی ہو, ویسے ہی کہہ رہا ہوں, وہ جنگی اعتبار سے یا صرف دنیاوی اعتبار سے وہ جو اسٹریٹجیز تھیں وہ ویسے ہی کافی تھی کسی کو بھی فتح دلانے کے لیے. تو یہ بہت سیکھنے کی بات ہے. اب جو ہے نا ہمارے یہاں کے ذرا سی کئی دفعہ ہوتا ہے, مطلب اس طرح کسی سے گفتگو بھی کریں نا کسی موضوع پہ, تو لوگ بات بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس کیا ہے, اللہ ہے نا, تو بس ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے کچھ سوچنے کی یا کرنے کی, بس ہو جائے گا. جی عطا صاحب. مشاورت کی اہمیت بھی اس میں بڑی. ہاں بالکل بالکل, مشاورت کی اہمیت بڑی ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک, حتیٰ کہ جب وہ لوکیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ جگہ سلیکٹ کی ہے یا
خود اپنی رائے سے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی رائے سے سلیکٹ کیا, تو انہوں نے کہا تھوڑی سی جگہ نا لوکیشن چینج کر دیں. تو جنگ بدر کی لوکیشن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے مشورے سے تھوڑی تبدیل کی اور آگے شفٹ ہوئے. تو یہ یعنی مشاورت کا بھی ایک بہت بڑا اس میں ہے کہ اللہ کے نبی اگر مشاورت کر رہے ہیں تو عام انسان کو بھی اپنے معاملات میں اچھے لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کو 3 حصوں میں کیا, مہاجرین, اوس اور خزرج, 3 دستے جیسے بنائے. مہاجرین کا علم کس کو عطا کیا؟ حضرت علی تھے. حضرت علی تھے. حضرت علی. حضرت علی تھے. جی جی حضرت علی تھے. اچھا, نہیں حضرت مصعب بن عمیر نہیں ہے؟ بدر میں تو حضرت مصعب بن عمیر. جی مجھے بھی سر یہی یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی جو نا وہ بعد میں کسی کے تھے تو حضرت علی تو ہاں وہ اس بدر میں وہ مبارزت کے لیے باہر آئے تھے. جو علم بردار تھے اس میں مصعب بن عمیر تھے, اور 3 گروہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تو ایک حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا تھا, لیکن مہاجرین کا جھنڈا جو تھا وہ حضرت علی کو نہیں دیا تھا سر. انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کو دیا تھا. ہاں سعد بن معاذ, اور ایک حضرت حباب کو دیا تھا, حباب بن منذر, اور ایک حضرت مصعب بن عمیر. شاید چینج کیا تھا بعد میں. نہیں بدر میں میرا نہیں خیال. اچھا, ایک اور واقعہ اس میں ہے, وہ بھی اکثر ہے کتب حدیث میں, وعدے کی وفا کے حوالے سے. وہ جو 2 صحابی تھے جو مکہ سے آئے تھے, حضرت ابو حذیفہ اور ابو حسیل, تو مطلب اسی جنگ کے دوران تو قریش نے انہیں راستے میں روک لیا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو. تو انہوں نے وعدہ دیا کہ نہیں, ہم تو ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے, اور یہ وعدہ کیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے تو ان سے یعنی ذکر کیا اس بات کا کہ ہم یہ وعدہ کر بیٹھے ہیں, تو اب ہم کیا لڑیں یا نہ لڑیں. تو اب حالانکہ اس حالت میں دیکھا جائے تو جہاں تعداد پہلے اتنی کم ہو تو کوئی سی بھی مدد آ رہی ہو تو قبول ہی کی جاتی, لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ وعدے کو پورا کرو, اور ان لوگوں کو جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا. جی سر, یہ ویسے نا عربوں کی خاص خصوصیت تھی کہ وعدہ کو وفا کرتے, یعنی وعدے کی پابندی کرتے تھے, پھر جھوٹ نہیں بولتے تھے, مہمان نواز تھے. تو مطلب بہت ساری خامیاں کے ساتھ. بالکل اسی طرح کا وہ آپ کی بات سے یاد ہے, امیہ بن خلف کا جو قتل کا واقعہ اسی میں بدر میں, اس میں بھی یہ نظر آتا ہے نا کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے بچانے کی آخری حد تک کوشش کی تھی. جی جی آخری حد تک کوشش کی تھی انہوں نے, بالکل. ہاں, اس کی بھی وجہ پیچھے ایک وعدہ ہی تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ وعدہ کیا ہوا تھا نا کہ وہ اگر مدینہ آئے گا تو یہ اسے اپنی امان دیں گے. ہاں, وہ بلکہ پورا واقعہ سنا ہی دیں نا. سر اس کا پورا واقعہ تو یہی, مجھے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اتنی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ تو پھر جنگ میں جب وہ مطلب آئے تھے سامنے تو ان پر نہیں وہ کرتے تھے, اس پہ کہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. تو اسی سلسلے میں وہ ایک دفعہ شاید گرا بھی شاید, تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت بلال نے دور سے دیکھ لیا تھا, انہوں نے دیکھ لیا تھا, تو انہوں نے اشارہ کر دیا انصار کی طرف کہ وہ ہے امیہ.
وہ انصار ٹوٹ پڑے جا کے. تو اس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی حضرت عبد الرحمن نے, اور اس سے کہا امیہ کو کہ تم زمین پہ لیٹ جاؤ اور اس کے اوپر ہو گئے تاکہ اسے بچا سکے, لیکن لوگوں نے ٹانگوں کے نیچے سے ہی کھینچ کے نکال دیا, مار دیا اسے. تو بہرحال لیکن اس میں یہ حضرت عبد الرحمن کا نظر آتا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا اس حالت میں بھی اس کو نبھا رہے ہیں کہ امان دی ہے تو مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ باتیں ہیں مطلب وعدے کی وفا یا امان کے حوالے سے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, یعنی ان کا طرز عمل اپنا بھی ایسا ہے, اصحاب کا بھی ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ ہم تو اللہ معاف فرمائے جنگ میں کیا ویسے ہی بحث مباحثے میں صرف دینی گفتگو بھی ہو رہی ہو تو ہمارے یہاں جنگ و جدل کا جب ماحول بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اخلاق سے عاری ہونا جیسے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بھائی تم اگر میرے مخالف ہو تو پھر اخلاق کہاں کے, پھر اخلاق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تم کسی وہ احترام کے قابل نہیں ہو. سر وہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے ہمیں جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں نہیں تھا, ہم نہیں جانتے تھے جھوٹ کیا ہے. تو وہ میں سوچتی ہوں کہ ہماری معاشرے میں جھوٹ کے علاوہ بات ہوتی نہیں ہے کہ ہر بات میں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو یعنی اتنی کثرت سے بولنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم واقعی جھوٹ بولتے ہیں, ہماری وہ مطلب گفتگو میں شامل ہو چکا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا حضرت عمیر بن حمام کا واقعہ اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بھی بتائیں. وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی جب فضیلت بتائی اور صبر و استقامت کی اور وہ ثواب کا ذکر کیا سر جو کھجوریں کھا رہے تھے جو, ہاں وہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی تھی اس وقت جنت کا شوق دلانے کے لیے نا, تو انہوں نے جس میں ہے کہ جنت کا جو چوڑائی ہے وہ ارضھا ارض السماوات والارض وہ ہے نا. ہاں جی, انہوں نے دوڑو رک اس کے جنت کی دوبارہ طرف. پوچھا, انہوں نے اچھا ارض السماوات والارض, اور وہ بار بار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے وہ دوبارہ سوال کرتے تھے وہی, اچھا ایسا ہے. اچھا پھر بتائیے کیا انہوں نے کیا کہا. تو وہ جو ہے وہ بہت حضرت عمیر جو تھے وہ خوش ہوتے تھے بار بار جیسے آپ نے کہا نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بھی توقع ہے نا کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ بشارت دی تھی کہ ہاں تم بھی جنت والوں میں سے ہی ہو نا. تو وہ پھر بیٹھ کے وہاں پہ جب کھجوریں کھانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی اگر میں مطلب کھجوریں کھاتا رہا تو یہ جو زندگی ہے نا بڑی لمبی ہو جائے گی, میں دیر ہو جائے گی. تو پھر وہ انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور چلے گئے لڑنے کے لیے, اور پھر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے. بالکل صحیح. وہ آپ لوگوں کی اب اگلی کلاس کا میں دیکھ رہا ہوں لنک آ گیا ہے, تو بس آج اتنا ہی کرتے ہیں.